قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكم إلا لله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا آپ سب کا کل جہاں کا پروردگار ہے۔ بے شمار بے حساب لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء فخر دو عالم سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے حکم خداوندی کی اہمیت کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ رب العزت کا جب حکم آ جاتا ہے تو پھر انسان وہاں پر سوال نہیں کرتا۔ اور میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جانوروں کو اللہ نے انسان کے تابع بنا دیا، فرما بردار ایسا بنا دیا کہ ایک روٹی کی خاطر صرف کتا جو ہے وہ اپنے مالک کا وفادار بن جاتا ہے۔ اور میں نے آپ حضرات کے سامنے کئی مثالیں بھی رکھی تھیں کہ جاپان کے اندر آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا کہ ایک اسٹیشن بنا اور اس اسٹیشن پہ آج بھی اس کتے کا اسٹیچو لگایا ہوا ہے جو صرف اپنے مالک کے انتظار میں اسٹیشن پر 9 سال تک بیٹھا رہا۔ اور اسی طرح میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ حیات الحیوان ایک کتاب ہے جس میں عجیب واقعات جانوروں کے کہ کیسے انسان کے تابع ہو جاتے ہیں۔ ہاتھی کو اگر آپ دیکھیں، چونکہ میں رہا ہوں افریقہ میں اور سفر بھی ہمارے ہوئے ہیں، اگر ایک ہاتھی بگڑ جائے یا اونٹ بگڑ جائے تو پورا علاقہ تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ لیکن جب یہی ہاتھی یا یہ اونٹ انسان کا فرما بردار بنتا ہے، اس کے تابع ہوتا ہے، اس کا مطیع بنتا ہے، تو اپنے مالک کا 10 سال کا بچہ ہو، 5 سال کا بچہ ہو، وہ اس ہاتھی کو یا اس اونٹ کو نکیل سے پکڑ کر
آرام سے کھینچتا ہے، اور یہ بڑا جانور آرام سے فرمانبرداری کے ساتھ اس کے پیچھے چلتا ہے۔ جانور سمجھ گیا وفاداری، لیکن انسان نہیں سمجھ سکا۔ میں نے جیسے کہا کہ میں اور آپ، ہم اپنی عقل کے مطابق دین کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر عقل اس کو تسلیم کرتی ہے تو میں بات کو سمجھتا ہوں، میں مانتا ہوں، اگر عقل تسلیم نہیں کرتی تو میں اس پر عمل کیوں کروں؟ آج نوجوان طبقہ، کالج یونیورسٹی والا طبقہ، وہ اس فتنے کے اندر مبتلا ہے، یا جو بندہ تھوڑا سا دنیاوی طور پر پڑھا لکھا بن جاتا ہے، آج وہ اس فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ شریعت کے اندر پھر کیوں کا سوال کرتا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام کی آپ زندگی دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بات کرتے، صحابہ نے کبھی بھی کیوں کا سوال نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوچھتے ہیں اس فضیلت کے بارے میں تمہیں پتہ ہے، فلاں چیز کے بارے میں پتہ ہے، وہ کہتے تھے اللہ اور ان کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بتاتے۔ لیکن صحابہ کا کبھی بھی آپ یہ سوال نہیں آپ کو سننے کو ملے گا کہ صحابہ نے کبھی کیوں کا لفظ کہا ہو کہ اللہ کے نبی ہم کیوں کریں۔ یہ حکم خداوندی، اس لیے میں اس موضوع کو لے کے چل رہا ہوں چونکہ آگے حج کے ایام آنے ہیں، پھر قربانی کے ایام آنے ہیں۔ یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ ایک دفعہ جب کلمہ پڑھ لیا، قبلت جمیع احکامی، پھر میں اللہ کے تمام احکامات کو قبول کرنے والا ہو گیا۔ اسلام نام ہی اسی چیز کا ہے، ایک دفعہ جب کلمہ پڑھ لیا، اب اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، جس کو کہا جاتا ہے کہ سر تسلیم خم کرنا، کہ اللہ کا حکم آ جائے، نبی علیہ السلام کا حکم آ جائے، یہی شریعت ہے، تو بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر مجھے پھر کیوں کا سوال کرنے کی اجازت نہیں۔ بھئی ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا، ہو گیا، سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو۔ اس لیے میں نے پچھلے جمعے بھی آپ حضرات کے سامنے کہا تھا کہ بزرگان دین کا، علماء کا قول ہے کہ اگر دو بندے کہیں پر بیٹھ کر بات کر رہے ہوں اور مسئلہ کوئی چھڑ جائے یا کہیں پنچایت لگی ہو، اور اگر ایک بندہ یہ کہہ دے کہ شریعت یہ کہتی ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، اور دوسرا بندہ یہ کہہ دے کہ اپنی شریعت کو اپنے پاس رکھ، تو بڑا مولوی مفتی بنتا ہے، شریعت کو تو سائیڈ پہ رکھ، جو بات کرنی ہے، کرتے ہیں نا اکثر لوگ، تو شریعت کو تو سائیڈ پہ رکھ، جو بات تو نے کرنی ہے تو وہ ہمارے ساتھ کر۔ اکثر و بیشتر ہمیں بھی سننے کو موقع ملتا ہے، آپ کو بھی سننے کا موقع ملا ہوگا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس کی، اکثر و بیشتر کہ وہ مولویوں کا کام ہے، وہ بڑے لوگوں کا کام ہے، تو جس مقصد سے ہمارے ساتھ جس پنچایت کے لیے تو آیا ہے اس مقصد پہ بات کر، شریعت کی بات نہ کر تو علماء نے لکھا ہے جو بندہ یہ کہتا ہے فقط کفر، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک میں اور آپ اپنی کمزوری کی وجہ سے دین پر عمل نہیں کر پاتے، سنت پر عمل نہیں کر پاتے، میں نے پچھلے جمعے بھی یہ بات کی تھی، لیکن ایک ہوتا ہے شریعت کا مذاق، یہ انسان کو پھر دین سے خارج کر دیتا ہے، ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ تو دین کو اپنے عقل کے مطابق نہیں سمجھنا کہ اگر میری عقل تسلیم کرتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں، اللہ کا حکم آ گیا، میں سر تسلیم خم، اپنا سر جھکاتا ہوں اور لبیک کہتا ہوں، بس۔
آگے انشاءاللہ زندگی رہی تو میں انہی موضوعات کو لے کر آگے چلوں گا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسی حکم خداوندی کی اہمیت کے اندر فلسفہ قربانی کیا ہے، فلسفہ حج کیا ہے۔ تاکہ اس سوچ کی کہ دین کو عقل کے تابع بنانا ہے، اس سوچ پر ضد پڑ جائے، یہ سوچ کچل جائے۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل جو لوگ زیادہ پڑھے لکھے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا، یہ ان کے سوالات ہوتے ہیں، سیکولر طبقہ جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ ابھی دن جو آ رہے ہیں نا، اس کے اندر لوگ باتیں کرتے ہیں اس طرح کی۔ حج پہ جانا کیوں ضروری ہے بھائی؟ وہی پیسہ آپ غریب کو دے دو۔ قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پورا پاکستان کے اندر آپ جو ہے نالیوں کے اندر خون بہاتے ہو، گندگی کرتے ہو، وہی پیسہ غریب کو دے دو، کہتے ہیں لوگ اس طرح۔ جانوروں کے کاٹنے سے بیماری ہوتی ہے، پتہ نہیں کون کون سے وائرس پھیلتے ہیں، آپ غریب کو پیسہ دے دو، ان کا کام ہو جائے گا۔ میرے سے بھی ایک دفعہ ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ لوگ ویسے ہی ہمیشہ جو ہے مولوی بس کہتے ہیں کہ جی یہ جنت اللہ نے مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، یہ تو کافروں کے لیے بھی ہے۔ کیسے بھائی؟ کہ بھائی یہ جو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، رفاع عامہ کا کام کرتے ہیں، یہ ہاسپٹل بنا رہے ہیں، چیریٹیبل ٹرسٹ بن رہے ہیں، فری علاج کروا رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کے ملک جس کو آپ اسلامی ملک پاکستان کہتے ہیں، وہاں پر کتنے جو ہے وہ عیسائیوں کے بنے ہوئے ہسپتال ہیں، عیسائی مشنریز وہاں کام کر رہی ہیں، کتنے ہندوؤں کے بنے ہسپتال ہیں، گنگا رام ہاسپٹل ہے، کئی ہے اس طرح کے۔ ان لوگوں نے اتنے اچھے کام کیے تو یہ بھی تو جنت میں جائیں گے۔ یہ جب عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں لوگ، اپنے آپ کو زیادہ پڑھے لکھے جب سمجھ جاتے ہیں، فلاں ملک کے صدر نے اتنا اچھا کام کیا، اپنی رعایا کو سنبھالا، انہوں نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ اور شریعت کا قانون، اللہ کا قانون کیا کہتا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوا۔ اب زبان سے تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، اب اس کی مثال یہ ہے، غالباً احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا واقعہ لکھا ہے، اور بھی دیگر کتابوں میں اس کا واقعہ ہے، کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی کی موت کا وقت آیا۔ اب یہودی کی موت کا جب وقت آ رہا ہے، اب موت کے چند دن ہیں یا چند لمحے آپ کہیں، اس کو خواہش ہوتی ہے کہ میں مچھلی کھاؤں۔ توجہ آپ میری طرف رکھیں، کیا خواہش ہوتی ہے؟ کہ میں مچھلی کھاؤں۔ اب اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے اس کے گھر کے آس پاس کہیں دریا بھی نہیں ہے، دور دراز کہیں جو ہے دریا ہے، یہودی ہے، مرنے کا وقت ہے، اس کی خواہش ہے، اللہ نے فرشتوں سے کہا اس کا رزق مہیا کر دو۔ جس طرح آپ کھانا کھاتے ہیں، رزق کس نے بیج بویا نہیں پتا، کس طرح آپ تک پہنچا، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، ٹھیک ہے اس کا دل کر رہا ہے اس کے رشتہ داروں کے ذریعے جو ہے مچھلی کا
شکار اس کے ذمے ہو جائے، مچھلی اس کے پاس آ جائے گی، اس کا دل کر رہا ہے مچھلی کھا لے۔ اب اس کا دل کیا، اللہ نے رزق مہیا کرنا تھا، مچھلی اس تک پہنچنی تھی، جس طرح اللہ نے چاہا مچھلی اس تک پہنچ گئی۔ مچھلی وہ کھاتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ برعکس اس کے مسلمان ہے، اس کی موت کی حالت ہے، مرنے کا وقت ہے، اس کا دل کیا کہ میں زیتون کا روغن کھاؤں، اور وہ زیتون اس کے گھر میں موجود ہے۔ میری بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، وہ زیتون اس کے گھر کے اندر موجود ہے۔ اب اس کا دل کر رہا ہے کہ میں اس کو کھاؤں، لیکن اللہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ جا کے اس کے گھر کے اندر جو زیتون کی جو روغن جو ہے، جس تیل کے اندر پڑا ہے، اس کو جا کے گرا دو۔ دیکھنا، کوشش کرنا کہ یہ اس کو کھا نہ پائے، اس کو گرا دو جا کے۔ اب یہودی ہے، اس کا دل ہے کہ میں نے مچھلی کھانی ہے، اللہ کو مانتا نہیں ہے، اللہ نے فرشتے کے ذریعے وہ رزق اس کو پہنچا دیا۔ مسلمان ہیں، اللہ کو مانتا ہے، اس کی چاہت ہے کہ میں زیتون کا روغن کھاؤں، لیکن اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جا کے اس کو گرا دو۔ اب فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ، ایک تو تیرا ماننے والا نہیں، اور ایک تیرا ماننے والا ہے، ماننے والے کی خواہش پوری جو نہیں مانتا اس کی خواہش پوری ہو گئی، جو ماننے والا ہے اس کی خواہش پوری نہ ہوئی۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو یہودی تھا نا، اس نے دنیا میں بہت سارے نیک کام کیے تھے، اور میں نے ساری نیکیوں کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیا، سوائے ایک نیکی اس نے جو کی تھی، ایک نیکی کا بدلہ ابھی باقی تھا۔ تو میرے پاس آئے گا، ایمان کی حالت میں تو نہیں آئے گا، تو میں چاہتا تھا اس نیکی کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی مل جائے۔ اس کی خواہش تھی مچھلی کھانے کی، تو اس کو بدلہ مل گیا۔ اور مسلمان جو تھا، کبھی اپنی زندگی میں اللہ کی مانتا ہے، کبھی نہیں مانتا، کبھی مانتا ہے، کبھی نہیں مانتا، وہ جو روغن نیچے گرا، وہ زیتون کا جو بوتل نیچے گری، جو ٹوٹنے سے اس کے دل کے اندر جو رنج و غم آیا نا، جو تکلیف اس کے دل کے اندر آئی، میں چاہتا ہوں کہ جب یہ میرے پاس آئے تو اس تکلیف کی وجہ سے میں اس کے ہر گناہ کو معاف کر کے اس کو جنت کا بدلہ دے دوں۔ وہ تکلیف اس کے دل کے اندر تھی، اس کی خواہش تھی، وہ رہ گئی۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی وہ دعا رہ جائے، اس دعا کا بدلہ میں اس کو جہاں پر میرے پاس آنے کے بعد دوں۔ اور یہودی چونکہ ایمان سے محروم تھا، اس نے اچھے کام بھی کیے، تو بدلہ اس کی نیکی کا اس کو دنیا میں ہی مل جائے، تاکہ میرے پاس آئے تو خالی ہو اور اس کا فیصلہ جہنم ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو دین عقل کے تابع نہیں چلتا۔ جب ایک دفعہ انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے، قبلت جمیع احکامی کہہ دیتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے تمام احکامات اللہ کے قبول کر لیے۔ پھر وہ اپنی عقل کو نہیں دوڑاتا وہاں پر کہ اگر عقل اس کو تسلیم کرے گی تو میں مانوں گا، عقل نے اگر تسلیم نہیں کیا تو نہیں۔ یہ حکم خداوندی کی اہمیت ہے۔ آگے چونکہ ابھی قربانی کے دن آنے ہیں، اس میں ہم نے فلسفہ قربانی کو بھی سمجھنا ہے، حج کی عبادت کو بھی سمجھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر دین عقل کے تابع ہوتا
تو پھر موزوں پر جو مسح کیا جاتا ہے نجاست تو نیچے لگی ہوتی ہے نا. اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو پھر ہم موزوں پر مسح بھی جو ہے نیچے کی طرف سے کرتے، لیکن دین چونکہ عقل کے تابع نہیں اس لیے موزوں پر مسح بھی اوپر کیا جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آج کل چونکہ نوجوان کالج یونیورسٹی کا طبقہ ہے یا زیادہ سیکولر پڑھا لکھا طبقہ ہے تو وہ پھر سوال کرتا ہے. اور میں نے جیسے کہا کہ صحابہ کی زندگی آپ پوری اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کا سوال نہیں کیا، اور اللہ کا حکم آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بول دیا شریعت کا مسئلہ ہے، ٹھیک، اس پر انسان لبیک کہتا ہے. وہ اپنی عقل کے گھوڑے وہاں پر نہیں دوڑاتا. اور یہی قربانی کا بھی فلسفہ ہے کہ جب خواب آتا ہے نبی کو تو نبی خواب دیکھ کر اللہ سے دلیل نہیں مانگتا. جس طرح میں نے پچھلے جمعے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی تھی، دلیل مانگنا، ہٹ دربی کرنا، یہ شیطان کا طریقہ ہوتا ہے. کہ نبی پھر اپنے بیٹے کو لے کے چلتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اور بیٹا بھی آگے جس نے نبی بننا ہے وہ بھی پھر یہی کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان کرو جس چیز کا حکم آپ کو دیا گیا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. اب یہاں پر عقل آپ کی کیا مانتی ہے اس بات کو؟ کہ اپنی اولاد کو ذبح کرنا، چہ جائے کسی اور کو قتل کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ کار یہی تھا کہ جب جنگ کے لیے جاتے بھی تو صحابہ کو پہلے کہا جاتا کہ وہاں پر جا کر ہم نے بچوں کو مارنا نہیں ہے، جو بوڑھے ہیں ان کو قتل نہیں کرنا، جو عورتیں ہیں ان کو قتل نہیں کرنا. عقل میں بات نہیں آتی اپنی اولاد کو ذبح کرنا. لیکن بات پھر وہیں آ جاتی کہ حکم خداوندی کی اہمیت یہی ہے کہ جب اللہ رب العزت کا حکم آ جاتا ہے انسان وہاں پھر اپنی بات نہیں رکھتا، سرنڈر کر دیتا ہے اپنے آپ کو. اور یہی بات میں کئی حدیث سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ انسان اپنی بات کو منواتا ہے، شریعت کی بات کو وہ نہیں رکھتا سامنے. وہ کہتا ہے کہ میری بات کو مانا جائے. اللہ رب العزت کے حکم کو جب بندہ توڑتا ہے، اللہ کے حدود کو جب بندہ پار کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی غیرت بھی جوش آتی ہے. اللہ، یہی میں بات کر رہا تھا کہ جانور کتنا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے. جیسے میں نے اونٹ کی مثال دی، گھوڑے کی مثال دی، کتے کی مثال دی. کاش کبھی آپ وہ حیات الحیوان کتاب پڑھ کے دیکھیں. اللہ ایسے ایسے عجیب واقعات جانوروں کے ملتے ہیں کہ انسان کی فرما برداری کے اندر اس کے تابع ہونے کے عجیب عجیب واقعات. چلو ہو سکتا ہے وہ تو پرانی کتاب ہو، لیکن میں نے یہ جاپان کے واقعے کی جو بات، یہ تو 1926-27 کا واقعہ ہے کہ وفاداری کیا ہے.
اور بزرگان دین نے لکھا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ میں اور آپ کہ جس طرح صحابہ تابعین اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے تھے، کبھی سوال نہیں اٹھایا، میں اور آپ ہم اس طرح کیوں نہیں ہیں کہ ہم دلیل کیوں مانگتے ہیں، ہم ہٹ درمی پہ کیوں آتے ہیں؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ہم نے کبھی تنگی دیکھی نہیں ہے۔ یہ تو حدیث بھی کہتی ہے نا، اشد الناس بلا الانبیاء، دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفوں سے گزرنے والے انبیاء ہیں۔ میری اور آپ کی تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہمیں ہوتی ہے، ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نے تکلیفوں کو دیکھا نہیں ہے، ہم خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، کھانے پینے کو مل رہا ہے، اس لیے ہم ہٹ درمی کا شکار ہیں۔ انسان کہتا ہے کہ میری بات ہو، ضد پہ آتا ہے شیطان کی طرح۔ اگر ایک دفعہ انسان سرنڈر ہو جائے نا، جو معنی ہے اسلام کا، سر تسلیم خم کر لے، تو دنیا کے سارے معاملات وہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی سے سوسائٹی بنتی ہے۔ شوہر جانتا ہے کہ میں بیوی کے حقوق پورے نہیں کر رہا، جانتا ہے، اس کو پتا ہے، لیکن ایک کیا ہے، ایک انا ہے، ایک ہٹ درمی ہے۔ بیوی بھی جانتی ہے کہ میں شوہر کے حقوق کو پورا نہیں کر رہی، لیکن ایک انا ہے، ایک ہٹ دھرمی ہے۔ بیٹا جانتا ہے کہ میں باپ کے حقوق کو پورا نہیں کر رہا، ماں باپ کے حقوق میں پورا نہیں کر رہا، لیکن ایک انا ہے، ایک ہٹ دھرمی ہے۔ دلیل دیتے، ماتحت ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے ایمپلائر کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں، دونوں طرف کے لوگ جانتے ہیں۔ اگر یہی شوہر کہہ دے کہ میں معافی مانگتا ہوں، یہی اولاد اگر کہہ دے میں معافی مانگتی ہوں، یہی ایمپلائی جو کہے کہ میں معافی مانگتا ہوں، تو سارے معاملات ہی ختم ہو جائیں گے۔ ہم تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا، اور ہماری تو صفت ہی معافی مانگنا ہے۔ آدم علیہ السلام نے بھی یہ کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آگے دلیل نہیں دی کہ شیطان سے جب پوچھا گیا کہ تو نے بات کو کیوں نہیں مانا، تو اس نے آگے دلیل دی۔ وہ ضد پہ کھڑا رہا، وہ ہٹ درمی پہ رہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اور اللہ کو ہٹ دھرمی پسند نہیں ہے کہ جب بندہ ضد پہ آ جاتا ہے، کہ جس کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ فخرج فإن منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین۔ تو معاملات دنیا کے جو ہوتے ہیں نا، وہ دنیا کے اندر ہی ختم ہوتے ہیں۔ حکم خداوندی، جیسے پچھلے جمعے میں نے آپ کو بادشاہ محمود غزنوی اور ایاز کا واقعہ بتایا کہ دنیا ساری ادھر سے ادھر ہو جائے، اللہ کا حکم باقی رہے۔ جس طرح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے معارف مثنوی کے اندر ان واقعات کو ذکر کر کے بتایا کہ دنیا چاہے جو کہتی تھی، ایاز نے اپنے بادشاہ کی بات کو سامنے رکھا کہ بادشاہ کا حکم نہیں ٹوٹے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ کاش ہم بھی ایاز کی طرح ہو جائیں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن ہم حکم خدا کو سامنے رکھیں۔ معاملہ دنیا کے اندر ہی ختم ہو جائے۔ پتہ نہیں لوگ کیسے کہہ لیتے ہیں کہ شریعت کو سائڈ پہ رکھ دو، بعد میں دیکھا جائے گا۔
یہ تو کفر ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو اپنی پنچایت میں یا کہیں بیٹھ کر یہ کہے نا کہ شریعت کو سائڈ پہ رکھ، جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں اس پہ بات کر، فقط کفر، اس نے کفر اختیار کر لیا۔ شریعت کو کیسے پرے کیا جا سکتا ہے؟ محمد شاہ مکران ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، نیک بادشاہ تھے۔ وہ شکار کے لیے ایک دفعہ کہیں گئے تو ان کے وزیروں نے، ان کے مشیروں نے جو ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے، چلتے چلتے جنگل سے کہیں آگے نکل گئے تو بھوک لگی، ایک گائے کو دیکھا اور گائے کو ذبح کیا اور اس کو کھا لیا، پوچھا نہیں کسی سے۔ بعد میں پتہ چلا وہ کسی غریب بڑھیا کی گائے تھی۔ اس کا ایک سہارا تھا۔ اب وزیر و مشیروں کا تو آپ کو پتہ ہے وہ کیسے ہوتے ہیں۔ اب وہ گئی ان کے پاس کہ یہ میرا ایک ہی سہارا تھا، آپ لوگوں نے اس کو ذبح کر دیا، لہٰذا اب اس کا کوئی تلافی ہو سکتی ہے، مجھے اس کی رقم دے دی جائے تاکہ میں دوبارہ ایک گائے خرید لوں، میرا گزر بسر اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، جو ہو گیا ہو گیا۔ بعض اوقات جو ہے نا، جو چیلے چپاٹے ہوتے ہیں نا، وہ کام خراب کرتے ہیں سارا۔ کہ کبھی کبھار آپ جو ہے نا کسی بزرگ کو ملنے جا رہے ہو تو بزرگ کو ملنے نہیں دیا جاتا کہ جی وہ بیزی ہیں، حالانکہ وہ فارغ بیٹھے ہوتے ہیں۔ بھئی میرا ایک کام ہے، میں نے فلاں سے ملنا ہے، نہیں جی وہ صاحب بہت بیزی ہیں۔ کیا بیزی ہیں؟ چائے بسکٹ کھا رہے ہیں اندر بیٹھ کے، اور کیا بیزی ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ تو انہوں نے بھی کہہ کے بھگا دیا کہ نہیں جی اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، آپ جاؤ یہاں سے نا، بس جو ہو گیا ہو گیا۔ بادشاہ نے منگوائی تھی۔ اب اس بوڑھی عورت نے کسی سیانے بندے سے جا کے بات کی، تو سیانے بندے نے کہا کہ بادشاہ نیک آدمی ہے، اپنا شکار ختم کر کے کل یہاں سے نکلے گا، جو برج ہے، پل ہے جہاں سے، یہیں سے اس کی سواری نے نکلنا ہے، اگر وہیں پر اس کی بات، بادشاہ کی سواری کو روک کے آپ اپنی بات سنا سکتی ہو تو شاید آپ کی بات بن جائے۔ اس بڑھیا نے اس کی بات مان لی۔ اب دوسرے دن بادشاہ کی سواری نے جہاں سے نکلنا تھا، شکار کر کے واپس اپنے محل کی طرف جا رہے تھے، تو وہ بوڑھی عورت وہاں پر کھڑی ہو گئی، اس برج کے اوپر، وہ پل تھا جو بھی تھا۔ اور محمد شاہ مکران بادشاہ جو گزرا ہے، وہیں پر اس نے آواز دی کہ بادشاہ اس پل کے اوپر میری بات کو سننے کو تیار ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر قیامت والے دن ایک پل صراط بھی ہوگا، ورنہ وہاں پر فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ لوگ بھی پرانے لوگ، بادشاہ بھی اس وقت کے نیک لوگ ہوا کرتے تھے۔ اس نے ساری سواری کو رکایا، روک دیا کہ ٹھیک، اس اماں کی بات کو سننا ہے جا کے۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ محمد شاہ مکران بادشاہ اترا، اپنی پگڑی کو اتار کے اس اماں کے پاؤں پہ رکھتا ہے کہ اماں بات کیا ہے؟ میرے اندر اتنی ہمت تو نہیں ہے کہ پل صراط میں آپ کی بات کا جواب دے سکوں، جو بھی فیصلہ ہے آپ یہاں پر کھڑے ہو کے اس کو ہم پورا کر دیتے ہیں۔ اب بڑھیا نے بتایا کہ آپ کے وزیروں مشیروں نے میری جو ایک گائے تھی اس کو کاٹ کے یہ لوگ کھا گئے، جس سے میرا گزر بسر ہوتا تھا۔ اب اس بادشاہ محمد شاہ مکران نے اس ایک گائے کے بدلے 70 گائے کی قیمت دی اس بڑھیا کو، کہ یہ 70 گائے کی قیمت لے لو،
اور معاملے کو ادھر ہی ختم کر دو، اس لیے کہ کل قیامت والے دن پل صراط میں اس کا حساب نہیں دے سکوں گا۔ وہ تو بہت بڑی بات ہے۔ آج تو ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا کہ جی کل دیکھا جائے گا، شریعت کی بات کو رکھو سائیڈ پہ، تو بڑا مولوی دا پتر آ گئے، تو مفتی آ گئے کہ شریعت کی بات کرتا ہے، کل قیامت والے دن دیکھ لیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی زبان سے کفر اگر کوئی ایسے نکالے، وہاں تو اس دن باپ بیٹے کے سامنے نہیں آ سکے گا۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی کو دیکھ کے بھاگ جائے گا۔ وہاں پر کیسا فیصلہ کر سکو گے؟ اس لیے اپنے فیصلوں کو اسی دنیا میں ختم کرو۔ اور یہ وہی بات علماء کی آ جاتی کہ چونکہ ہم نے کبھی تنگی دیکھی نہیں ہے اس لیے ہم ہٹ درمی پہ آتے ہیں۔ ہم حکم خداوندی کو آج تک سمجھ نہیں سکے، اللہ کا حکم کیا ہے۔ میں اپنی عقل کو کہتا ہوں کہ بس میری عقل اگر اس کو تسلیم کرے گی، نہیں۔ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِ وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، اللہ کا حکم آ گیا، بات ختم ہو گئی۔ اس کو زبان سے اقرار کر لیا، دل نے اس کو تصدیق کر لیا۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں اگر داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ بڑا آسان ہے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان کہنا، لیکن بند کمرے کے اندر بیٹھ کر مسلمان ہونا بہت مشکل ہے۔ میں آپ کے سامنے مسلمان ہزار عیب اپنے چھپا کر میں آپ کے سامنے بڑا متقی بن سکوں، لیکن میں جب بند کمرے میں اکیلا بیٹھتا ہوں میں ہی جانتا ہوں میں کیا ہوں۔ تو یہ عمل جو ہے نا، ان کا دار و مدار آپ کی نیت کے اوپر ہے۔ ایمان ہے تو بات بنتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ یہ کافر بھی تو ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ان کو بھی جنت ملنی چاہیے۔ ایویں آپ نے لوگوں نے جو ہے کہا کہ مسلمانوں کے لیے صرف، تو ابو طالب نے بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی، لیکن ایمان نہیں تھا۔ شرط ایمان ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ سیکھنا ہے، اگر فرما برداری سیکھنی ہے، وفاداری سیکھنی ہے، تو انسان انہی جانوروں سے سیکھے کہ اپنے مالک کی وفاداری وہ کس طرح کرتے ہیں۔ جانور سمجھ گیا وفاداری، لیکن انسان نہیں سمجھ سکا۔ اللہ کے حکموں کے اندر رد و بدل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آئی، میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ بھی کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی بتا گئے کہ شریعت کے فیصلوں کو آگے پیچھے کیا جائے گا، شریعت کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے، شرعی جو سزائیں ہوں گی ان کو معطل کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بڑی عورت حسب و نسب والی نے، اس نے جب چوری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کے لیے کہا گیا، غالباً حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو، کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت ہے آپ کے ساتھ، آپ سفارش کریں کہ اس عورت کو چھوڑ دیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ سفارش کے لیے آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ آپ اللہ کے حکموں کے اندر مجھے رد و بدل کرنے کا کہتے۔ پرانی قومیں اسی وجہ سے تباہ ہوئیں کہ وہ اللہ کے حکموں میں ہیر پھیر کرتی تھی، وہ ہٹ دھرمی کے اندر آ جاتے تھے، اپنی بات منوانے کی دلیل ہمیشہ دیتے تھے کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کی دلیل ہے میرے پاس، بجائے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے،
پشیمانی کے بعد ندامی، ٹھیک ہے میرے سے غلطی ہو گئی، اس پر ہٹ درمی کرنا، جس طرح یہودیوں کی نشانی ہے کہ بات پر اکڑنا اور اپنی بات منوانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانی قومیں اس لیے اللہ کا عذاب ان پر مسلط ہوا کہ وہ اللہ کے حکموں کے اندر رد و بدل کرتے. سن لو میری بات، یاد رکھو، یہ فاطمہ ہے، اگر یہ فاطمہ بنت محمد ہوتی تو رب کعبہ کی قسم ہے محمد، اگر اس نے چوری کی ہوتی تو میں محمد خود اس کے ہاتھ کاٹتا. یہ ہوتا ہے حکم خداوند کی اہمیت. آج کیسے یہ حج پہ جانے کی کیا ضرورت ہے، یہ طواف کرنے کی کیا ضرورت ہے، غریب کو پیسہ دے دو. سیکولر بندہ اس طرح آ گیا کہ جی یہ قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، غریب کو پیسہ دے دو. پوری ملک کے اندر جو ہے آپ جو ہے وہ نالیاں بہا دیں آپ نے، خون آ گیا، صفائی نہیں ہے، بیماری پھیل رہی ہے، وائرس پھیل رہا ہے، غریب کو پیسہ دے دو. آپ نے اس کے اندر اتنا نقصان کر دیا، پیسہ بس ایک سوئی پیسے کے اوپر اٹک گئی. بعض لوگوں کی زندگی کے صرف جو اندر ہوتا ہے نا وہ پیسہ، تاجر ہوتے ہیں نا جو خاص کر کے، بس جس نے نصب العین ہی پیسہ بنا دیا. وہ ایک لطیفہ بھی کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی تاجر خاص ایک قوم کے ساتھ جڑا ہے، میں نام نہیں لیتا، کہ وہ ایک آدمی جو ہمیشہ پیسہ کرتا تھا مر گیا. تو فرشتوں نے اس کو پوچھا کہ بھائی جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے؟ جی مفتی صاحب جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ فرشتوں سے کہا کہ بھائی جہاں 2-4 پیسے کا فائدہ ہے مجھے وہیں بھیج دے. جنت میں اگر پیسے کا 4 فائدہ ہے تو وہاں بھیج دے، جہنم میں اگر 2-4 پیسے کا فائدہ ہے تو مجھے وہاں بھیج دے. مفتی صاحب سمجھ گئے. تو خیر سر تسلیم خم کرنا اصل چیز یہی ہوتی ہے، سرنڈر. اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا حکم ہے طواف کرنا ہے تو اللہ کا حکم ہے، بس اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے. وہاں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ ابھی قربانی جو آئے گی، یہ گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا. اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کے اندر کیا ہے، کہ جذبہ قربانی ہے اس کے دل کے اندر، فلسفہ قربانی اس کے اندر ہے، یہ قربانی کو سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا. اصل چیز تو یہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی رہی تو اسی موضوع کو لے کے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے اگلے جمعے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.